مفتی صاحب، بالخصوص کچھ افراد جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دو طرح کی کیٹیگری عام طور پہ لوگوں میں، ایک تو وہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نوافل ہو ہی نہیں سکتے، ایک طبقہ وہ جو منع کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں کیا آپ کہیں گے کہ جماعت کے ساتھ اگر کسی نے نفل پڑھیں تو کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ نفل کی جو جماعت ہوتی ہے اس کے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ جماعت جو نفل کی کروائی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تداعی کے ساتھ اور ایک ہوتی ہے بغیر تداعی کے۔ تداعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بلانا ایک دوسرے کو، یعنی بلا کر اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر نفل کی جماعت کروانا، اور بغیر تداعی کے یعنی اس طرح بغیر بلائے لوگ اتفاقاً جمع ہوئے اور نماز جو ہے وہ نفل کی ہو گئی۔ اگر لوگوں کو جمع نہیں کیا، ویسے ہی لوگ جمع ہو گئے اور نفل کی جماعت کروائی گئی، تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیثیں موجود ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام نے کھانے کے بعد جماعت کروائی باقاعدہ، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بچے تھے جو ساتھ کھڑے ہوئے، اور پیچھے ان کی دادی جو تھیں وہ کھڑی ہوئی، یعنی وہ نفل کی جماعت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ اسی طرح حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ آپ میرے گھر پر آ کر نماز پڑھ لیں تاکہ اس جگہ کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ عشاء کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں؟ تو انہوں نے ایک جگہ پر اشارہ کیا کہ اب اس جگہ نماز پڑھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے، پیچھے حضرت اتبان بن مالک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہ بھی نفل کی جماعت تھی۔ تو یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک رہا بلا کر کرنا، تو اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے، بعض نے تو یہ لکھا، جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے، کہ اگر کبھی کبھار ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ اور دیگر فقہاء کرام نے لکھا کہ تداعی کے ساتھ بھی یہ کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہے، یعنی اگر کہیں تو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار چلتا ہوا نہیں آیا، اس لیے اس کو خلاف اولا قرار دیا۔ لیکن اسلاف نے اس پر واضح طور پہ لکھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز سے روکا جائے، بلکہ لوگ ویسے ہی نماز سے دور ہیں، نفل پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ نماز کی طرف آئیں، نہ یہ کہ ان کو نماز سے روکا جائے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ فقہاء کرام نے پیش کی ہیں کہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ چیز ممنوع تھی، لیکن حالات کے پیش نظر اور لوگوں کی نماز کی طرف رغبت کم سے کم ہونے کی وجہ سے فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پرانے بزرگ گزرے ہیں، وہ الحدیقۃ الندیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے کے آگے جو ذکر کرنا ہے، یہ بعض فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا کہ جنازے کے اندر خاموش رہا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، اپنی قبر و آخرت کو یاد کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد فقہاء کرام نے جب دیکھا کہ لوگ گفتگو کے اندر مشغول ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آخرت کی فکر کے بارے میں غور و فکر اس میں کر نہیں رہے، تو انہوں نے اجازت دی کہ لوگ ذکر کریں۔ پھر اس کے بعد بلند آواز سے اس میں ذکر کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ لوگ نیکی کی طرف آئیں، اسی طرف نہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہے یا شب براءت ہے یا شب معراج ہے، یا اس کے علاوہ اور جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو جو رغبت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ آ کے صلاۃ التسبیح یا نفل کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ تنہا صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو ان میں سے 90-95% نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور آتا بھی ہو تو بہرحال شیطان جو ہے وہ اکیلے میں پڑھنے نہیں دیتا، لیکن یہ جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کے پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مثالیں فقہاء کرام نے اس کی پیش کی ہیں، تو اس لیے اس کے جواز کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ عوام پڑھتی ہے، ان کو پڑھنے دیا جائے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، انہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے دیا جائے۔ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ نیکی کی طرف آئیں، اور نہ کہ یہ کہ مناع للخیر آدمی بنے کہ جو خیر سے لوگوں کو منع کر رہا ہے، خیر سے روکنے والا ہے،
قرآن پاک میں یہ تو کفار کے طریقے کو بیان کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ بدبخت جو تھا، اس کے بارے میں اس کی جو بری صفات اور بری عادتیں، اس میں ایک یہ تھی کہ وہ خیر سے لوگوں کو منع کرتا ہے، خیر سے منع کرتا ہے۔ تو مسلمان کا انداز یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور منافق اور کفار یہ ہیں کہ وہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، مفتی صاحب اس رات میں بھی جیسے آتش بازی ہے، طرح طرح کے ان معاملات میں ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ ان کو روکا جائے کہ یہ برائی چھوڑیں، آپ بھی مسجد کی طرف آئیں۔ جو سوچ رکھنے والے ایک طبقہ ہے پورا کہ وہ برائیوں کو روکنے کی طرف کم توجہ دیں گے، ان کو یہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں اور ایسی چیزوں سے روکنے کی وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کھلی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی واضح طور پہ پتہ ہے کہ بھئی سب کے نزدیک یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو نہیں روک رہے ہوتے، اور اس کے برعکس وہ چیز کے جس کے اندر خیر موجود ہوتی ہے وہاں شریعت مطہرہ اجازت دے رہی ہوتی ہے، گنجائش دے رہی ہوتی ہے، اس کو روکنے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے گا، خیر سے ان کو روکا نہیں جائے گا۔